ہندوستان کا خطرناک جاسوس کلبھوشن یادو، جس کا نام استعمال ہوا سیاسی استعارے کے طور پر، سیاسی تانے کے طور پر، پاکستان کے دفاع کو شدید قسم کے لاحق خطرات کے طور پر، ابھی بھی پاکستان کی کسٹڈی میں ہے۔ 3 مارچ 2016 کو یہ گرفتار ہوا اور ابھی بھی ہم اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دیا ہے کہ اپوزیشن کلبھوشن یادو کے معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہی، اور یہ جانتے ہوئے کہ حقائق کیا ہیں وہ ایسا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ میں پیرافریز کر رہا ہوں ان کے کوٹ کو، جو انہوں نے بولا، جو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے درست نہیں ہے۔ اب کلبھوشن یادو کا معاملہ ڈان کے اندر پبلش ہونے والی ایک بہت عمدہ ٹائم لائن کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جب سے گرفتار ہوا تب سے لے کر اب تک یہ بڑے بل پھیر کھا چکا ہے۔ گرفتاری کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ جاری ہوا، اور اس سے پہلے اس نے اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دیا، جس میں اس نے بتایا کہ وہ پاکستان کے اندر جاسوسی کس قسم کی کرتا رہا ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتا رہا ہے۔ اس کو سزائے موت دی گئی۔ اس کے بعد اس وقت کی حکومت، نواز شریف اور خاقان عباسی کی حکومت کے اوپر تانوں کے لدے ہوئے باقاعدہ بورے پھینکے گئے اور کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں کلبھوشن یادو کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کے منہ سے کلبھوشن یادو کا نام نہیں نکلتا، کلبھوشن یادو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے اور آپ لوگ اس کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان الزامات کا جواب اپوزیشن کی طرف سے آتا رہا تھا، لیکن کلبھوشن یادو ایک بہت بڑا تانا بن گیا تھا اس وقت کی حکومت کے لیے، جس کو ہر جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا، ہر بیک گراؤنڈ بریفنگ میں استعمال کیا جاتا تھا کہ کلبھوشن یادو کو بچانے کے لیے یہ حکومت تلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی مودی کے ساتھ جاری ہے، چونکہ مودی کے ساتھ جاری ہے لہٰذا ان کی پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ تو یہ لنکیج آپ کو بنایا جاتا تھا۔ الیکشنز کے اندر بھی یہ معاملات اٹھائے جاتے تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک کلبھوشن یادو کسٹڈی میں موجود ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے تحت کلبھوشن یادو کو ہندوستان کے سفارتکاروں کی پہنچ ملنی چاہیے، یعنی وہ ہندوستان کا شہری ہے اور ہندوستان کی ہائی کمیشن کے سفارتکاروں کو اس تک جانا چاہیے۔ پاکستان پر یہ مینڈیٹری ہے۔ پاکستان نے اب اپنے قوانین کو امینڈ کیا ہے، اور جس طریقے سے امینڈ کیا ہے وہ کمالی بات ہے۔ یہ خبر آپ کے سامنے ہے۔ تمام جو نارمل اسمبلی کا کام ہے اس کو روکتے ہوئے 20 بل جو ہیں وہ منظور کیے گئے، اور ان 20 بلوں کے اندر چھپا کر یہ بل بھی منظور کر دیا گیا کہ کلبھوشن یادو کو کاؤنسل ایکسیس دینے کے لیے ہمیں خاص قانونی تبدیلیاں کرنی ہیں۔ یہ اس اسمبلی کے اندر ہوا جس اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھ کر اس وقت کی حکومت کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ یہ مودی کے یار ہیں، کلبھوشن کو بچانا چاہتے ہیں اور ان کی یاری کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا چند دن پہلے تو اپوزیشن کی تمام جماعتیں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے حکومت کے اوپر مودی کی یاری کے تانے تشنوں کی بارش برسا دی اور کہا کہ کلبھوشن کو ہر حال میں پھانسی ملنی چاہیے۔ کلبھوشن کو پھانسی تو خیر کیا ملنی، اس حکومت اور اس کے سنبھالنے والوں کے سائے تلے کلبھوشن کی خاندان کو اس تک پہنچ دے دی گئی۔ اس دوران ایک بڑا تنازع بھی ہوا کہ جب اس کے خاندان کو اس کو ملنے کی اجازت دی گئی تو پھر اس کے خاندان کی طرف سے اور ہندوستان کے میڈیا کی طرف سے اور ہائی کمیشن کی طرف سے الزامات لگائے گئے کہ جناب کس طرح پاکستان کی اسپائی ایجنسیز وہاں پر موجود تھیں اور بات چیت نہیں کرنے دی جا رہی تھی اور ان سے ملنے والوں کی تلاشیاں لی جا رہی تھیں۔ پاکستان میں ہمیں بار بار بتایا گیا کہ ہم نے تو انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر یہ ایکسیس دی تھی، اگر کلبھوشن یادو کی فیملی کو پسند نہیں آئی تو کوئی بڑے خطرے کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر دیا۔ کہاں پر کلبھوشن یادو کو پھانسی دلوانے کا جو معاملہ تھا وہ سیاسی طور پر دوسری حکومت کے، یعنی اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کے سر کے اوپر تہمت کے انداز سے ہمیشہ لادا جاتا تھا، اور کہاں پر کلبھوشن یادو کو اس کی فیملی تک ایکسیس دینا یا اس کی فیملی کو اس سے ملوانا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر پاکستان کے بہترین مفادات کی معراج قرار دیا جاتا ہے۔ کہاں پر کلبھوشن یادو کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور عام میڈیا پر کیمپین چلائی جاتی تھی اس کا زور تھا، اور کہاں پر اب کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر ایکسیس دلوانے کے لیے باقاعدہ اسمبلی میں سے بل منظور کروائے جاتے ہیں اور جلدی منظور کروائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کیمپین جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے۔ کلبھوشن یادو
پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع تو ہے ہی، لیکن جس انداز سے شروع میں اس معاملے کو اپوزیشن کے سر تھوپا گیا اور جس انداز سے اس میں سے سیاسی کنسیشنز حاصل کی گئیں، اس وقت وہ پاکستان کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کلبھوشن یادو کو پھانسی دینے کا معاملہ، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا معاملہ، جو چند سال پہلے اس وقت کی حکومت کی پاکستان سے غداری کے معاملے سے منسلک کر دیا جاتا تھا، اب اتنا آسان نہیں رہا۔ جب سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہندوستان کے جو ہائی کمیشن کے نمائندگان ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ کلبھوشن یادو تک وہ پہنچ کریں، تب سے پاکستان کے اندر یہ تھرتھلی پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس حکم کی تعمیل کریں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حکم کی تعمیل پاکستان کے اوپر مکمل طور پر لازم نہیں ہے۔ اس کی امپلیکیشنز ہوں گے اگر پاکستان اس کو ڈینائی کرتا ہے، لیکن کسی بھی بین الاقوامی قانون کے ادنیٰ سے طالب علم سے بھی آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کسی بھی ملک کے جو ڈومیسٹک قوانین ہیں اس کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ حکومت چاہے اور اگر یہ وہ کاسٹ پک کرنا چاہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کے اگینسٹ جا کر اس کو پک کرنی پڑ سکتی ہے، تو کلبھوشن یادو کا معاملہ کل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ کلبھوشن یادو کے معاملے کو ہم نے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے ایک پہیے کے طور پر بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ کلبھوشن یادو کے معاملے کو ہم نے بین الاقوامی طور پر اپنے اچھائی کو ثابت کرنے کے لیے بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اور کلبھوشن یادو کے معاملے کو اپنے ماضی کے اقدامات کی وجہ سے اب ہم نے ایک بڑے مسئلے کے طور پر بھی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر ماضی میں کلبھوشن یادو کے معاملے کے اوپر یا اس طرح کے دوسرے معاملات کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا، اگر الزامات کے بجائے ڈیبیٹ کی جاتی، اگر ایک نیشنل پالیسی کرافٹ کی جاتی، بھلے وہ کلبھوشن یادو کو چھوڑنے کے معاملے پر ہوتی، اس کو پھانسی پر لٹکانے کے معاملے پر ہوتی، بین الاقوامی مقدمہ جو ہے اس کے نتائج سے ڈیل کرنے کے معاملے کے اوپر ہوتی، تو اس وقت پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو کے معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، ہماری پالیسی واضح ہو چکی ہوتی۔ لیکن کیا کریں، کیونکہ ہم نے ہر اہم قومی ایشو کے اوپر ایک سیاسی بساط جمانی ہوتی ہے، ہم نے ہر ایک اہم معاملے میں سے اپوزیشن کو گھسیٹنے کی اور رگیدنے کی روایت کو قائم رکھنا ہے، لہٰذا وہ معاملہ جو نیشنل کنسنسس سے طے ہو سکتا تھا اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پالیسی چیلنج بن کے رہ گیا۔ لیکن یہ بڑی حیرانی اور ستم ظریفی کی بات ہے کہ جو حکومت کلبھوشن یادو کو اپنے اوپوننٹس کی غداری کی مثال کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی، اب کلبھوشن یادو تک کونسلر ایکسیس کو دینے کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور اس کے ڈائس کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے۔